السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا دینی بھائی افو خان اتر پردیش الہ آباد سے۔ تو سامعین، جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو حنفی مقلد ہیں، جن کے دو پارٹیشن ہو گئے ہیں، ایک کا نام ہے بریلوی، ایک کا نام ہے دیوبندی، اور دونوں ایک دوسرے کو گمراہ مانتے ہیں۔ خیر، یہ ان کا آپس کا مسئلہ ہے، لیکن یہ جو دونوں ہیں، یہ دونوں لوگ اپنا جو ضعیف ان کا جو مذہب ہے اس کو بچانے کے لیے ایک ضعیف حدیث پیش کرتے ہیں کہ دیکھو، جو آپ لوگ جو نماز میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو اور بار بار اپنے ہاتھوں کو حرکت کر کے رفع الیدین کرتے ہو، یہ رفع الیدین تو پہلے ہوتا تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ اور بعض جو حنفی مقلد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں رفع الیدین کا کرنا بھی ثابت ہے اور نہ کرنا بھی ثابت ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رفع الیدین کرتے بھی تھے، نہیں بھی کرتے تھے۔ تو یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ نماز میں رفع الیدین کرنا یہ اللہ کے نبی اور تمام صحابہ کرام کی یہ سنت ہے، اور اس سنت کے اوپر تمام امت کا اجماع ہے، سوائے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو جاہل حنفی مقلد ہیں، ان کو چھوڑ کے ساری دنیا کے تمام ایمان والوں کا، مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ نماز میں رفع الیدین کرنا یہ الحمدللہ یہ نماز کی ایک سنت ہے، زینت ہے، خوبصورتی ہے۔ اب جو بعض لوگ حدیث پیش کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، اور یہ حدیث آتی ہے جامع ترمذی میں اور ابو داؤد میں، تو جو جامع ترمذی میں حدیث آتی ہے اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حسن حدیث ہے، اور وہی سیم حدیث آتی ہے ابو داؤد میں، اور اس کا حدیث کا نمبر ہے 748۔ یہ جو حدیث آپ کے سامنے ہے، یہ بھی اس کو بھی جو حنفی مقلد ہیں باقاعدہ دلیل بناتے ہیں کہ دیکھو ابو داؤد کی حدیث سے ثابت ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کیا میں تم کو اللہ کے نبی کی نماز کا طریقہ نہ بتاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ایک دفعہ رفع الیدین کرتے تھے، تو وہ یہ کہتے ہیں دیکھو ایک ہی بار تو ہم بھی رفع الیدین کرتے ہیں، ہے نا؟ تو اس حدیث کی بنیاد پہ وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ دیکھو نماز میں رفع الیدین کرنا یہ پہلے ہوتا تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ آئیے جو یہ حدیث ہے، آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ علقمہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں؟ علقمہ کہتے ہیں پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی تو رفع یدین صرف ایک بار نماز شروع کرتے وقت کیا۔ ابو داؤد کہتے ہیں یہ ایک طویل حدیث سے ماخوذ ایک مختصر ٹکڑا ہے، اور یہ حدیث اس لفظ کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 748۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ ہاں تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ یہ حدیث ضعیف حدیث ہے، تو جن کا ضعیف عقیدہ ہے، ضعیف ان کی نمازیں ہیں، ضعیف ان کا مسلک ہے، ضعیف ان کا مذہب ہے، اور ضعیف ان کا جو دین ہے وہ ہے، کیونکہ ان کا دین تو باپ داداؤں کا دین ہے، ہمارا دین تو آسمانی دین ہے، دین اسلام۔ تو دیکھیے سنن ابو داؤد کی جو یہ حدیث ہے، اس میں صاف امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو یہ حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود والی جو پیش کی جاتی ہے ترک رفع الیدین کے اوپر، یہ حدیث ایک بڑی سی حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، جو اپنے ان الفاظوں کے ساتھ یہ محفوظ نہیں ہے، یعنی کہ جو یہ حدیث ہے یہ آدھی ادھوری حدیث ہے، یہ ایک پوری سے کوئی حدیث ہے، اس کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا کہیں سے کوئی پا گیا، اور یہ اپنے ان الفاظ کے ساتھ یہ محفوظ نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی حنفی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، سنی یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ جو محدثین کی جماعت تھے، اہل سنت، اہل حدیث، ہمارے پیارے پیارے محدثین، وہ کیا فرما رہے ہیں پھر سے سنیے۔ علقمہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا،
کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں؟ علقمہ کہتے ہیں پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی تو رفع یدین صرف ایک بار نماز شروع کرتے وقت کیا۔ ابو داؤد کہتے ہیں یہ ایک طویل حدیث سے ماخوذ ایک مختصر ٹکڑا ہے اور یہ حدیث اس لفظ کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 748، یہ حدیث ضعیف ہے۔ ہاں یہ حدیث ضعیف ہے تو ضعیف حدیث سے کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو الحمدللہ نماز کی جو سنت ہے اس کو نہ تو منسوخ کر سکتا ہے نہ اس سے کوئی عمل آکھس کر سکتا ہے۔ تو الحمدللہ آج یہ ثابت ہو گیا کہ نماز میں رفع الیدین کرنے کی اس دنیا میں ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔